إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا، تکبیر و تحمید، تحلیل و تکبیر خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیر ساری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب پر، صحابہ کرام کا مرتبہ، صحابہ کرام کی فضیلت. اس موضوع کے اوپر گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے بہت کچھ سنا اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، اور ان خلفائے راشدین میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایک ایسی ذات جس کے تذکرے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. وہ شخصیت جنہوں نے شروع سے آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جنہوں نے اپنے تن من دھن تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین کی تبلیغ پر لٹا دی. وہ ذات جن کا لقب عتیق اور صدیق پڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے محبت کیا، جن کے فضائل اور مناقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائے،
یقیناً وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ متفق علیہ شخصیت جس کے اوپر علماء امت اور امت کے تمام خاص و عام کا اتفاق ہے، جنہوں نے امت کے شیرازے کو سنبھالا، امت کا خلیفہ بنایا گیا، جن کی مختصر سی مدت خلافت میں بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھائے، تو اس صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام فتنوں کا قلع قمع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا مسلمان ان سے محبت کرے گا، اور جو ابو بکر سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ بعد کے زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایک قوم نمودار ہوتی ہے، اور جہاں سارے صحابہ کرام کے اوپر ارتداد کی تہمت لگاتی ہے، وہیں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم جیسے افضل ترین صحابہ کو بھی یہ قوم نہیں بخشتی۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ ان اصحاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جہاں ارتداد کی راہ اپنائی، نعوذ باللہ من ذالک، وہیں اہل بیت کے صحابہ کرام کے بیشتر حقوق کو انہوں نے چھین لیا۔ ان پر یہ تہمتیں لگائی گئی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت کو چھین لیا، انہوں نے باغ فدق کو دینے سے منع کر دیا، انہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کیا، اور اس طریقے سے یہ قوم ابو بکر و عمر جیسے جلیل القدر اصحاب کی نفرت میں مبتلا ہو گئی۔ آج کا خطبہ جمعہ ایسے ہی عظیم شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، جو عشرہ مبشرہ میں ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ساتھیوں میں جن کا نام سر فہرست آتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، امت کے پہلے خلیفہ، امت کے پہلے امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال 2 مہینے چھوٹے تھے، 2 سال 2 مہینے، لیکن ان کی دوستی ایسی تھی کہ ان دونوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک ساتھ کیا۔ اذ یقول لصاحبہ، ثانی اثنین کہہ کے اور صدیق کے لقب سے نواز کر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی کو یاد کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نبوت اتاری گئی، تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، اور اسے بعید از عقل گردان رہے تھے کہ تمام معبودان باطلہ کی مقابلے میں ایک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ خبریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، ان کو بتایا گیا کہ آپ کا ساتھی کہتا ہے کہ اس کے اوپر آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے، جو فرشتہ ایک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، ہمیں تبلیغ کرتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، دیگر معبودان باطلہ کی پرستش کو چھوڑ دیا جائے۔ اپنے ساتھی کو سمجھاؤ، وہ مجنون اور پاگل ہو چکا ہے۔ ابو بکر صدیق کو صدیق اس لیے نہیں کہا جاتا، ان کا نام صدیق اس لیے پڑا کہ ان کے دل میں ذرا سا شبہ اور ذرا سا شک بھی پیدا نہ ہوا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام اخبار پر، آپ کے تمام پیغام پر انہوں نے ایسی تصدیق کی جیسے وہ خود اپنی آنکھوں سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہتے ہیں تو یقیناً وہ سچ کہہ رہے ہیں، میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں ان کے باتوں کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی بات کو لے کر تو میں ہو گئی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑکپن کا ثبوت دیا، حضرت عمر فاروق سے اپنے لیے معافی مانگی، ان سے معذرت کی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی معذرت کو قبول نہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کپڑے کو گھٹنے تک اٹھائے ہوئے اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر، لگ رہا ہے تم کسی سے جھگڑ کر آئے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تمام واقعات کی آگاہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ میرے اور حضرت عمر کے درمیان کچھ باتیں ہو گئی، میں نے ان سے غلو خلاصی کرنی چاہی، انہوں نے معاف نہیں کیا۔ یہاں حضرت عمر فاروق کو جب احساس ہوتا ہے کہ بات کچھ گڑبڑ ہے، حضرت ابو بکر نے معافی مانگنی چاہی، میں نے معافی نہ دیا، معاف نہ کیا، میں نے غلط کیا، ڈھونڈتے ہوئے ان کے گھر پہ جاتے ہیں، وہ موجود نہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر اپنے گھر میں موجود نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوں گے۔ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آپ غصے سے تپ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق بھانپ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی غصہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے لوگو، تم میرے لیے میرے ساتھی کو تکلیف پہنچانا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جب تمام لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت میرا یہ ساتھی تھا جس نے میری تصدیق کی، جس نے مجھے سچا جانا، جس نے ہر محاذ پر میری مدد کی اور مجھے دشمنوں کے نرگے سے، دشمنوں کے چنگل سے بچایا۔ یہ ابو بکر صدیق تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں ارشاد فرمائی۔ لیکن بعد کے زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر، آپ رضی اللہ عنہ کی صداقت پر، آپ کی سچائی پر، آپ کی دیانت داری پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام لانے کے بعد کیا، اگر آپ ان کی حالات زندگی پڑھیں تو ان کی حالات زندگی اسلام لانے سے پہلے ہی سے صاف ستھری ہے۔ ان کے والد ان کو لے کے جایا کرتے تھے بتوں کے یہاں کہ چلو بتوں کی تعظیم اور تکریم دیکھنا، یہ بت ہمارے آسرا ہیں، ہمیں سنبھالنے والے ہیں، ہمارے بگڑی بنانے والے ہیں، ہمیں دینے والے ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کسی طور پر مائل نہیں ہوتا کہ وہ ان بے جان بتوں کی عبادت کرتے یا ان کے آگے سر جھکاتے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں شراب اور جوئے کو ہاتھ تک نہ لگایا، حالانکہ اس زمانے کے اندر شراب پینا، جوا کھیلنا یہ عام بات تھی، اس کے اندر کوئی عیب تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے شراب کیوں نہیں پی زمانہ جاہلیت کے اندر؟ انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ میں راستے سے جا رہا تھا، میں نے کسی شرابی کو دیکھا کہ شراب کے نشے میں دھت ہے اور گندگی سے لپٹا ہوا ہے، گندگی سے کھیل رہا ہے، اس کے لیے وہ گندگی نہ جانے کون سی اچھی چیز ہے۔ تو میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ شراب کیا ہی بری چیز ہے کہ انسان کے کردار کو، انسان کے اخلاق کو مقدر کر دیتی ہے، گندا کر دیتی ہے۔ تو میں نے قسم کھائی کہ میں شراب کبھی نہیں پیوں گا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے زمانہ جاہلیت کے واقعات ایسے ہیں کہ آج کے زمانے کے مسلمان بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلمان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا کہ ابو بکر کے اعمال کو ایک جگہ رکھ دیا جائے اور تمام امت کے اعمال کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو ابو بکر صدیق کا عمل سب سے وزنی ہوگا، جن کے فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں قیامت کے روز
روزہ رکھنے والے کو باب الریان سے پکارا جا رہا ہوگا، جہاد کرنے والے کو باب الجہاد سے پکارا جا رہا ہوگا، نماز پڑھنے والے کو باب الصلاۃ سے پکارا جا رہا ہوگا۔ تمام قسم کے لوگوں کو جنت کے 8 دروازے سے، ایک ایک دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، میرا گمان ہے کہ تم انہی میں سے ہو، ارجو ان تکون منہم، میں امید کرتا ہوں کہ تمہارا شمار انہی میں سے ہو کہ جنت کے 8 دروازے سے تمہیں بلاوا دیا جائے گا۔ یہ ابو بکر تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جہنم سے غلو خلاصی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت عتیق اللہ من النار، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے بچا لیے گئے، جہنم سے آزاد کر دیے گئے۔ اسی وجہ سے ان کا نام یا ان کا لقب عتیق بھی پڑا، عتیق، اور ان کا ایک دوسرا لقب صدیق بھی ہے۔ ان کے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ثابت کرنے کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر چڑھے کہ وہ پہاڑ کانپنے لگی، ہلنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پہ اپنا پاؤں مارا اور کہا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ صدیق سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے۔ یہ ابو بکر، یہ ان کی کنیت ہے، کنیت عربوں کے یہاں مشہور ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو کنیت سے پکارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ابو بکر کا اصل نام عبداللہ تھا، ان کے والد کا نام عثمان تھا۔ عثمان سے وہ مشہور نہیں ہوئے، مشہور ہوئے وہ ابو قحافہ سے۔ یہ ابو قحافہ ان کی کنیت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جاننے کے لیے اس بات کو بھی جان لیں کہ ان کی 4 پشتے صحابی کے عہدے سے سرفراز بھی۔ ان کے والد ابو قحافہ یہ بھی صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر اپنے والد کو کندھے پر ٹیک دے کر لاتے ہیں، انتہائی بوڑھے اور لاغر ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام کو قبول کیجئے، یہ بیعت کرنے آئے ہیں آپ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے انہیں اپنے گھر پہ کیوں نہ رہنے دیا، میں خود آ جاتا۔ ان کے والد صحابی، والد کے بیٹے ابو بکر صحابی، بیٹے کے بیٹے یعنی ابو قحافہ کے پوتے عبد الرحمن صحابی، اور ان کے بیٹے محمد وہ بھی صحابی۔ تو یہ 4 پشتیں ایسی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں کہ یہ 4 پشتے صحابی کے رتبے پر سرفراز بھی ہیں، اور صحابی کا درجہ پانا یقیناً یہ بڑی عظیم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ایسے لوگوں کے حصے میں دنیا کے اندر ہی لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں کہ جب مکہ کا ماحول انتہائی خراب تھا، کمزور مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، ضعیف مسلمانوں کو طرح طرح سے اذیتیں دی جا رہی تھی، تو یہ ابو بکر صدیق کے حصے میں یہ فضیلت آئی کہ انہوں نے اپنے پاس جمع کیا ہوا 40,000 درہم غریب مسلمانوں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کر دیا، اور اس طریقے سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کر لی۔ جب ماحول خراب تھا، مکہ میں کمزوروں کو ستایا جا رہا تھا، عبادت کرنے پر پابندی لگا دی جا رہی تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے نکل پڑتے ہیں، لیکن راستے میں ایک شخص ابن الدغنہ ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابو بکر کہاں کا ارادہ؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ میری قوم والے مجھے آزادانہ عبادت کرنے کا حق نہیں دے رہے ہیں، میری حق چھینی جا رہی ہے۔ ابن الدغنہ کہتا ہے کہ ابو بکر آپ جیسے لوگ ہجرت نہیں کرنے چاہیے۔ پھر ابو بکر کو لے کر مکہ آتے ہیں، مکہ والوں کو جمع کرنے کے بعد مکہ والوں سے جو ابو بکر کے صفات بیان فرماتے ہیں، یہ وہی صفات تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گناتی ہے جب آپ کے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے اور آپ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اپنے گھر میں آتے ہیں۔
مکہ والے سے کہتے ہیں ابن الدغنہ کہ مکہ والے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ایسے شخص جو حق بات کہتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، جو مہمان نواز ہیں، جو کسی مصیبت زدہ شخص کی مدد کرتے ہیں، ایسے شخص کو اپنے علاقے سے نکالنا یقیناً بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں جن کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس پر موٹی موٹی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن بعد کے زمانے میں بعض یار آتے ہیں اور سیدھے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے لگتے ہیں۔ ایسے صحابی جن کی صداقت کی گواہی اللہ نے دی ہے ان کی خلافت پر انگلی اٹھانے لگتے ہیں، جن کے ایمان کی گواہی رب العالمین نے اپنے عرش سے دی ہے ان کے ایمان پر شک کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے اپنے ایمان کے بارے میں کوئی ٹھکانہ نہیں، جو خود کے بارے میں نہیں جانتے کہ ان کا حال کیا ہونے والا ہے کل قیامت کے روز، ایسے لوگ چلے ہیں چاند کے اوپر انگلی دکھانے، جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازوں سے بلائے گا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی، یہ انہی صحابہ میں سے ہے جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، ابو عبیدہ ابن جراح جنت میں ہے، سعد ابن ابی وقاص جنت میں ہے، سعید ابن زید جنت میں ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کا نام لیا اور ایک ہی مجلس میں انہیں جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اور یہ بات ہمارا جانتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے معاملے میں اپنی زبان سے وہی الفاظ نکالتے ہیں جو آپ کے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ تمام جنت میں ہے، یہ آپ کا کہنا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی ہوئی باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی باغ کے دروازے پر نگرانی کے لیے مامور کیا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دے۔ ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو، تو دیکھا کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے بھی اجازت دو، جنت کی بشارت بھی دو، ساتھ ہی ساتھ اسے شہادت کی بھی بشارت دے دو۔ دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ جلیل القدر صحابی جن کی جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اس دنیا کے اندر دے دی گئی تھی، اور آج ہم ان اصحاب کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور انگلیاں نہیں اٹھاتے ہیں چلیے اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا ہے کہ جو لوگ ان اصحاب کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جو ان صحابہ کرام کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ہم ان کا بائیکاٹ کریں یا ہم ان کو نظر انداز کریں۔ آج جب اس طرح کے ماحول شروع ہوتے ہیں، اس طرح کے تہوار آتے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کے شانہ بے شانہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے پیالے میں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے دوستانہ اور یارانہ تعلقات بناتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ان کے عقائد ہمارے صحابی، ہمارے اصحاب کے ساتھ کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے، جو دنیا کے اندر ہی جن کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو چکے ہیں، سوائے چند اصحاب کے۔ نہ جانے ان لوگوں نے ان چند اصحاب میں کیا چیز دیکھی کہ انہیں خارج کیا، سوائے 3 یا 4 کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کرے جن اصحاب نے اپنے مالوں کو لٹایا، اپنے جانوں کی پرواہ نہ کی۔ اگر شجاعت کی بات کریں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بھی کم نہیں تھی۔ میدان بدر میں جب کوئی صحابی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پہرے دینے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی پہرا دیتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ ابن ابی معیط نے پیچھے سے چادر پکڑ کر آپ کے گلے کو گھونٹنا چاہا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتے ہیں جو عقبہ ابن ابی معیط کو دھکا دے کر ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے، میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جب 38 یا 40 لوگ مسلمان ہو گئے تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اپنے ایمان کا اعلان کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر ابھی ہم کمزور ہیں، لیکن ابو بکر کے اصرار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے معیت خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں، اپنے ایمان کا، اپنی تبلیغ کا، اپنی دعوت کا اظہار کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام اللہ کے نبی پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور یہ ابو بکر ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو سامنے کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کے اصحاب یا ان کے رفقا، ان کے رشتہ دار، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا زد و کوب کیا جاتا ہے، ان کے چہرے پر اتنا وار کیا جاتا ہے اور ان کا چہرہ اتنا سرخ کہ چہرے سے ان کی پہچان ناممکن تھی، ان کو پہچاننا مشکل تھا چہرے سے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ تو یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مرحلے پر ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگیں لڑی، آپ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کیا۔ یہ ابو بکر صدیق جو سب سے پہلے مومن کہلانے کے حقدار ٹھہرے، جو سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہوئے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے لیے اپنے 40,000 درہم کو خرچ کر دیا، جنہوں نے بلال کو آزاد کرایا، جنہوں نے عامر ابن مغیرہ کو آزاد کرایا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبا کے مقام پر سائبان کیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے۔ جب خرچ کرنے کی باری آئی تو حضرت ابو بکر نے اپنا گھر کا تمام اثاثہ اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عتیق کا لقب ارشاد فرمایا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی اپنے مصلی پر کھڑا کیا، اور اپنے مرنے کے بعد جنہیں امت نے متفقہ طور پر اس امت کا خلیفہ مانا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے اتنے فضائل، اتنے مناقب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، کہ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز چکائے گا۔ مجھ کو کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ اور کسی نے یہ روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے مال کے اندر ایسا تصرف کرتے تھے جیسا وہ اپنا ہی مال ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تنبیہ کی کہ تم ابو بکر کو تکلیف نہ پہنچاؤ، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اور میرے لیے ابو بکر کو تکلیف پہنچانے سے باز آ جاؤ۔ کہ جب ساری کائنات مجھے جھٹلا رہی تھی تب ابو بکر تھا جس نے میری تصدیق کی۔ معراج کا جو واقعہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، وہاں سے واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات اپنے بستر پر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جب لوگوں میں بتایا، لوگوں نے مذاق بنایا، کہا کہ اللہ کے نبی پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بیت المقدس کا سفر یہاں سے 40 دن کی مسافت پر ہے، اور یہ شخص کہتا ہے کہ اس نے راتوں رات بیت المقدس کا سفر کیا، اور صرف بیت المقدس ہی نہیں بلکہ 7 آسمان کی سیر کر کے یہ اپنے گھر کو واپس بھی آ گیا۔ یہ خبر ابو بکر کے پاس پہنچتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا ساتھی ایسا ایسا کہہ رہا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا۔
میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہوں جو انہوں نے کہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ان کی باتوں کی تصدیق کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے اوپر آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے، میرے اوپر کلام الہی نازل ہوتی ہے، جب ہم ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اسراء اور معراج کا واقعہ میرے ساتھ ہوا تو اس کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں۔ جب سارے معاشرے کے لوگ اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے تھے، آپ کو کیا کیا کہہ رہے تھے، آپ کو پاگل اور مجنون گردان رہے تھے، اس وقت ایک ابو بکر ہی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی تصدیق کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو یہ لوگ سوسا نکالتے ہیں، نکتہ نکالتے ہیں کہ ابو بکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ڈاکہ ڈالا۔ خلافت کا اصل حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن انہیں ہٹا کر لوگوں نے ابو بکر کو بنایا، یا ابو بکر خود سے خلیفہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بے شمار ایسے واقعات رونما ہوئے، آپ کے اقوال سے، آپ کے افعال سے، جو اس بات کی دلالت کر رہی تھی کہ میرے بعد اگر امت کا کوئی جانشین ہوگا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں جس شخص کو اپنے مصلی پر کھڑا کرایا وہ ابو بکر تھے۔ نماز کا وقت ہے، بلال آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حجرہ عائشہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی بیمار ہیں، لیکن اتنا نہیں معلوم کہ اتنے زیادہ بیمار ہے کہ وہ نماز کے لیے نہیں آ سکتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد دوبارہ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کیسے جواب دیتے؟ آپ تو غشی کی حالت میں ہیں، آپ مدہوشی کی حالت میں ہیں، آپ کو ہوش نہیں ہے۔ بلال پھر سے اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تیسری مرتبہ بلال جاتے ہیں اللہ کے نبی کو بلانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ افاقہ ہوتا ہے، پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے، عائشہ سے، صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ بتایا جاتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ آپ کو بلا کر گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی امام مقرر کیا جائے یا ان کا امام ان کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ تم ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زندگی میں اگر کوئی اللہ کے نبی کی مصلی پر کھڑا ہوا تو وہ ابو بکر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی واقعے نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے بعد اگر اس امت کا کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے وقت کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اجلہ صحابہ کرام موجود تھے، اہل بیت کے اصحاب موجود تھے، قریش کے اور بنو ہاشم کے سردار موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عباس، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ عباس میرے چچا ہیں لیکن میرے والد کے برابر میں ہیں، میرے والد کے درجہ میں، وہ موجود تھے۔ عمر فاروق موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، اور سب سے بڑی بات کہ جن کو انہوں نے اپنا امام مانا ہوا ہے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما موجود تھے۔ لیکن کیا کسی نے اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو بکر کو اپنا امام کیوں بنا رہے ہیں؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا، تمام کے تمام اللہ کے نبی کے اس فیصلے کو مانا۔ ایک چیز اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت کی جانشینی اور اس امت کی دیکھ بھال حضرت ابو بکر کے سپرد آنے والی ہے، اور یہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب انصار اور مہاجرین آپس میں لڑنے لگے کہ اب جانشین کون بنے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الائمۃ من قریش، ائمہ قریش میں سے ہوں گے اور انصار ان کے وزیر ہوں گے، وزراء ہوں گے۔ تمام کے خلافات ختم ہو گئے،
تمام بالکل ایسے ساکت ہو گئے جیسے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ اسی وقت مان لیا ہو، لیکن ابھی بیعت نہیں ہوئی تھی۔ ابوبکر نے دو لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، ایک عمر ابن خطاب تھے، ایک ابو عبیدہ ابن جراح۔ انہوں نے کہا کہ یہ دو معزز ہستیاں ہیں، آپ ان دونوں میں سے جس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں کرے، وہ اس امت کا خلیفہ ہوگا۔ لیکن عمر بن خطاب پہل کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے رہتے ہوئے کوئی ایسا شخص اس لائق نہیں کہ وہ امت کی خلافت کی باغ ڈور سنبھالے، اور اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ ان کے خلافت میں کئی سارے واقعات رونما ہوئے، کئی سارے فتنوں نے سر اٹھایا، ان تمام فتنوں کا سر انہوں نے کچل دیا۔ مرتدین کا فتنہ تھا، بعض لوگوں نے ارتداد کیا، اسلام سے پھرنے لگے۔ مدعیان نبوت کا فتنہ تھا، ان تمام کو انہوں نے کچل ڈالا، اور ہرقل کی طرف اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر بھیجا ہرقل سے لڑنے کے لیے، بادشاہ قیصر سے لڑنے کے لیے، یہ بھی فتح و کامیاب و کامران کو کرنا ہوگا۔ ان کی زمانہ خلافت زیادہ نہیں رہی، 2 سال یا 225 سال کہا جاتا ہے کہ ان کی زمانہ اور مدت خلافت رہی، لیکن ان مدت خلافت نے انہوں نے امت کو وہ چیز دیا جو باقی کے خلفاء نہ دے سکے۔ یہ امت ٹوٹنے والی تھی، یہ امت کے اندر افتراق ہونے والا تھا، تو اس افتراق کو حضرت ابوبکر نے سنبھالا۔ یہ اس امت کے اندر بزدلی آ رہی تھی، یہ امت خوف اور دہشت کا شکار ہو رہی تھی کہ ایک طرف سے ارتداد کا فتنہ آ رہا ہے، ایک طرف سے مدعیان نبوت کا فتنہ آ رہا ہے، دوسرے طرف سے بعض لوگ مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جن کی تمام بچپنا اور جوانی بڑھاپا تمام عمر اللہ کے نبی کی معیت میں کٹ گیا، ان کی صحبت میں انہوں نے تربیت پائی، ان کی صحبت میں انہوں نے شجاعت پائی، سخاوت پائی، ان کے ساتھ رہ کر انہوں نے تعلیم حاصل کیا، انہوں نے تمام صحابہ کرام کو سنبھالا، ان کے اندر ایک نئی روح پھونکی اور امت کے شیرازے کو بکھرنے سے بچایا، امت کے اندر خوف اور دہشت کو داخل ہونے سے محفوظ رکھا۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور تمام نبیوں کے بعد جو شخص جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ امت کے اندر نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی ذات ہے، کوئی شخصیت ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام پر ویسا ہی تصدیق کرنے، ویسا ہی ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما جیسا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ الہ العالمین صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر کسی طرح کی گرد و غبار کو داخل نہ ہونے دے۔ الہ العالمین جو لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے ہرزہ سرائی کرتے ہیں، انہیں لعن و طعن کا نشانہ بناتے ہیں، ان پر سب و شتم کرتے ہیں، الہ العالمین تو ان کی زبانوں کو گنگ کر دے، الہ العالمین تو ان کی انگلیوں کو کاٹ دے، الہ العالمین تو انہیں دنیا کے اندر سخت عذاب سے دوچار فرما۔ الہ العالمین صحابہ کرام نے تیرے دین کی تبلیغ کے لیے ہر طرح کی مشقتیں برداشت کی، تو ان کے ان کاموں کو، ان کے ان اعمال کو شرف قبولیت سے نواز۔ الہ العالمین تمام صحابہ کرام خصوصاً وہ اصحاب جن کے متعلق زیادہ لعن طعن کی جاتی ہے، ہمارے دل میں یہ عقیدہ پیدا فرما کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی یار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے، آپ پر خرچ کرنے والے تھے۔ ہمیں صحابہ کرام کے منہج پر، صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی حالات، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی سخاوت، ان کی دریا دلی، ان کی امانت داری کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔